اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حج کے جو لوازمات ہیں وہ بیان فرمائے، اور خانہ کعبہ میں وہ چیزیں جہاں مسلمان حج کرتا ہے اور حج کے مناسک ادا کرتا ہے، مثلا صفا مروہ ہے، اور اسی طرح بیت اللہ کا طواف ہے، اور اسی طرح مینا وغیرہ میں جانا ہے، انہیں شعائر اللہ کہا گیا۔ شعائر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی نشانی، جنہیں دیکھ کر اللہ والے یاد آئیں اور پھر اللہ والوں سے اللہ یاد آئے کہ یہ فلاں اللہ کے نیک بندے کی نشانی ہے، فلاں نیک بندے کی نشانی ہے۔ تو اس میں یہ کل کے درس قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کی تعظیم ضروری ہے، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی، تو یہ اس کے دل کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور اب یہ بیان کیا گیا کہ ان شاعر اللہ میں سے ایک وہ جانور جو قربانی کے لیے یا حدی کے لیے چلائے جائیں۔ حدی حاجی حج کرنے کے بعد جو قربانی پیش کرتا ہے اسے حدی کہا جاتا ہے، اور عام پوری دنیا میں جو قربانی ہوتی ہے اسے قربانی اضحیہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا بھی احترام کرو، اور یہ ایک ایسا احترام تھا جو دور جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ ڈاکو لوگ بھی ایسے جانور کا احترام کرتے تھے جو جانور حدی کے لیے چلایا جاتا تھا، اور اس وقت حجاج کرام جب اپنے گھروں سے چلتے تھے تو اونٹ وغیرہ ساتھ لے کے چلتے تھے کہ یہ ہم نے حج ادا کرنے کے بعد اسے قربان کرنا ہے، اور اس کی پھر نشانی یہ ہوتی تھی، نشانی کے طور پر اس کے گلے میں کوئی نہ کوئی پٹا وغیرہ ڈال دیتے تھے، اور عام بندہ پھر یہ سمجھتا تھا کہ کیونکہ عام جانور نہیں ہے، یہ حدی کا جانور ہے، وہ اس کا احترام کرتے تھے، کیونکہ اس کی نسبت اب اللہ کے ساتھ ہو گئی کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ اب راستے میں لٹیرے ڈاکو وہ بھی اس مال کو نہیں لوٹتے تھے، وہ اس سے کنارہ کشی کر لیتے تھے کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ چیز عرفہ و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جانور قربانی کا ہو اس جانور سے نفع حاصل کرنا بھی درست نہیں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جو جانور آپ قربانی کے لیے لے آئے، تو عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیل ہی قربانی کرنی ہے، گائے نہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جس جانور کا نر قربانی کرنا جائز ہے اس کی مادہ بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر آپ بکرا یا اس طرح دمبا قربانی کر سکتے ہیں تو اس کی مادہ بیل اور گائے بکری بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ بیل قربانی کر سکتے ہیں تو گائے بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ بھینسا کر سکتے ہیں تو بھینس بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب آپ نے اس کے مختص کر لیا کہ یہ قربانی کے لیے ہے، اب اس سے فائدہ حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر وہ گائے دودھ دے رہی ہے اور آپ نے قربانی کے لیے مختص کر دیا کہ اب اس کو قربان کرنا ہے، تو اب اس کا دودھ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں۔ اسی طرح بکری ہے، آپ اس کا دودھ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، جس دن قربانی کرنا ہو اس کو قربان کر دیں۔ اسی طرح اگر بھیڑ ہے تو اس کی اون وغیرہ بھی اب اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اللہ نے شاہ فرمایا لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، تمہارے لیے چپاؤں میں فائدے ہیں ایک وقت مقررہ تک، یعنی اس سے پہلے اس جانور پہ تم سوار بھی ہو سکتے تھے، اس سے دودھ بھی اس کا استعمال کر سکتے تھے، اس کی اون کو بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن جب تم نے مقرر کر لیا کہ اب ہم نے اس کو حدی کرنا ہے، اب ہم نے اس کو قربانی کرنا ہے، تو اب تم اس کا جو منافع ہیں وہ لوگوں کے لیے استعمال کرو، اللہ کے راہ میں دے دو، کیونکہ تم نے اپنے دل میں نیت کر لی کہ اب ہم نے اسے قربان کرنا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے جانور تمہارے لیے پیدا فرمائے، اس سے تم نفع بھی حاصل کرتے ہو ایک وقت مقررہ تک۔ ثم محلها الى البیت العتیق، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک، پھر جب وہ حرم تک پہنچ جائیں تو پھر اس کی حدی کر دی جائے گی، اور اب اس کو استعمال میں لانا یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو اس نے ہم پہ انعامات جانوروں کی صورت میں فرمائے ہیں، ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، گھروں میں لاتے ہیں، چلاتے پھراتے ہیں، تو ہمیں اس پہ بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔